کیا فضیلت ہے آج کے دن کی؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا کسی کے مقدر میں یہ نہیں تھا۔ جب حضرت علی کو ضرب لگی انہوں نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو حضرت علی ان لمحات کے انتظار میں تھے۔ حضرت علی جاتے جاتے کون کون سی وصیت کر کے گئے؟ اس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ اچھا، حضرت علی کی خاص محبت یتیموں کے ساتھ؟ دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بھی یہ کہا ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور آج 21 رمضان ہے، شہادت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اور میں قبلہ صاحب سے بات کروں گا۔ میرے ساتھ قبلہ صاحب ہیں مولانا صادق عباس صاحب، جو کہ خطیب ہیں الفاطمیہ وابڈا ٹاؤن لاہور کے۔ آج میں ان سے حضرت علی کی زندگی کے بارے میں، ان کی فضیلت اور ان کی وصیت کے بارے میں بات کروں گا۔ جی قبلہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ایچ ایم میڈیا کو ٹائم دیا۔ اچھا، جب حضرت علی کو ضرب لگی تو انہوں نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھے؟ دیکھیں، بہت مشہور و معروف جملہ ہے، اور کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں ہے کہ جب آپ کو ایک ایسی ضرب لگی ہے کہ جس کی اوپر زہر سے کئی دنوں تک جو ہے وہ اس کو زہر میں ڈبوئے رکھا، اور وہ زہر بہت خطرناک تھا۔ جنہوں نے اس کو تیار کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی علی کے جسم اور خون کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو علی جو ہے وہ ممکن ہے تلوار کا زخم ختم ہو جائے لیکن زہر سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شہادت کی موت کو تمنا کرتے ہیں۔ رسول خدا نے خود اپنی زندگی میں آپ کو خطبہ شعبانیہ میں جب آپ نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، تو امیر المومنین کو خاص نظروں سے دیکھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میری طرف دیکھ کر اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اس وقت حق پر نہیں ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ علی آپ ہی حق پر ہوں گے۔ تو کہا پھر مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں۔ تو حضرت علی ان لمحات کے انتظار میں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک فاعل ہے۔ یہ سانحہ 19 رمضان کی شب کو رونما ہوا۔ فجر کے وقت حضرت علی کو جو ہے وہ جب ضربت لگی، اور تلوار کی یہ ضربت لگنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کو جب یہ یقین ہے کہ اس سے میں جاں بر نہیں ہو سکوں گا، اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ نے متعدد ایسے مریضوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت بڑے بڑے فلاسفر، بہت بڑے بڑے حکماء اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن جب موت کا لمحہ ان پہ طاری ہوتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے وہ اس طرح سے جواب دے جاتی ہے۔ انسان اس وقت جو ہے وہ کوئی حکمت آمیز جملہ بیان نہیں کر پا رہا، لیکن آج آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہادت سے اتنی انس اور محبت رکھتے تھے کہ جب یہ مقصد پورا ہوا تو چونکہ آپ راہ خدا میں اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر کہا کہ مرنے کے اس کے بعد تو پھر مجھے زندگی جو ہے وہ دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور میری زندگی کا بظاہر یہ دنیاوی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر یہ نعرہ لگا کے کہا کہ علی زندگی میں بھی کامیاب تھا، اور موت سے علی ڈرتے نہیں، علی سے موت جو ہے وہ ڈرتی ہے۔ اور آپ نے اس نعرہ کو لگا کر موت کی حقانیت کو بھی بیان کیا، اور اپنی پوری زندگی کے منشور، اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ علی کی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اچھا قبلہ صاحب، جب حضرت علی کو ضرب لگی تو کہا جاتا ہے، واقعہ ہے کہ حضرت علی نے امام حسن کو کہا کہ جو ان کا قاتل تھا اسے شربت پلانے کا کہا، وہ پیاسا تھا۔ جی دیکھیں، یہ واقعہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ مستند ہے، اور اپنی تاریخ کا یہ بھی منفرد ہے، اور یہ اس کے پیچھے کیا پیغام تھا؟ دیکھیں، اس میں بھی یہ آل محمد کا ہی خاصہ ہے کہ جنہوں نے اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے دشمن اور مخالف اور بالخصوص قاتل کے ساتھ عام بندہ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ میرا قاتل ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ جس پر خدا کا خاص لطف ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر میں اس کی ضرب سے
زندہ بچ گیا تو اس کا معاملہ میں خود نپٹوں گا، میرا دل کرے سے میں اس سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لوں، میرا دل کرے میں اسے معاف کر دوں، لیکن اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو پھر یہ آپ ورثاء کا حق ہے، آپ اس سے قصاص لے سکتے ہیں، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر قصاص لیں تو اس نے چونکہ مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو آپ نے بھی ایک ضرب لگانی ہے۔ اور خیال رکھنا کہ دشمنی میں آ کے میرے قتل کے نام پہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور حتیٰ جس نے قتل بھی مجھے کیا ہے اس کے جسم کے اعضاء و جوارح کو قتل نہیں کاٹنا، اس کی پامالی نہ کرنا۔ حضرت علی جاتے جاتے کون کون سی وصیت کر کے گئے تھے؟ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی جو وصیت ہیں وہ بظاہر ظاہر ہے کہ اس وقت جو آپ کے مخاطب آپ کے بیٹے تھے حضرت امام حسن امام حسین، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری بات جس تک پہنچے اور پوری دنیا تک آج ہم تک یہ پہنچی ہے، بحیثیت وہ ایک امام ہیں، وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ جو وصیت کی ہے یہ در حقیقت میں تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں آپ نے جو پہلا نقطہ جس پر زور دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے ہر کام میں دیکھیں کہ آپ کا مقصد اس کام کو کرنے میں خدا کی خوشنودی ہونی چاہیے، خدا راضی ہے یا نہیں راضی۔ علم ضروری ہے، تربیت ساتھ ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ علم حاصل کریں، لیکن علم، تعلیم و تربیت اور تقوی الہی، تقوی الہی کے بغیر آپ جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے علم کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کو جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو علم نہیں روکے گا اس سے، لیکن تقوی جو ہے وہ اس بات کو دیکھے گا کہ کیا یہاں پر میرے اس عمل سے میرا خدا راضی ہے یا میرا خدا راضی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے سب کو یہ حکم دیا ہے، اپنی وصیت میں کہا ہے کہ آپ بھی تقوی الہی کو اختیار کریں۔ اچھا، وصیت میں حضرت علی نے فرمایا کہ اگرچہ آپ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، دنیا آپ کی طرف مائل ہوگی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ دیکھیں یہاں پہ امیر المومنین در حقیقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، اگرچہ دنیا آپ کی طرف آئے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا مقصد نہیں وسیلہ ہے۔ الدنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ آپ نے جو کچھ لگانا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل آپ نے جو کچھ لگا رہے ہیں اس کو آپ نے کل کاٹنا ہے، اور وہ قیامت کے دن آپ کا جو عمل دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس سے آپ کی جان چھڑانا ممکن نہیں ہوگا۔ بس دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسی دنیا میں سارے کام کرنے ہیں، اسی زندگی میں سارے کام کرنے ہیں، اگر ایک دفعہ اس دنیا سے چلے گئے تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کل ہم دنیا کی رنگینی میں زیادہ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم دین اور آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں اور دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے۔ اگر ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہر بندہ اس کو مانتا ہے کہ اس دنیا نے باقی نہیں رہنا، کم از کم جو بندہ مر گیا اس کے لیے تو ساری دنیا ختم ہو گئی نا۔ جب اس دنیا نے ہی باقی نہیں رہنا تو میں ایک ایسی چیز کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہوں کہ جس نے باقی نہیں رہنا تو مجھے کون عقل مند کہے گا۔ اچھا، حضرت علی کی خاص محبت یتیموں کے ساتھ، اس میں کوئی ایک دو واقعات ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بھی یہ کہا ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا آپ خیال نہ رکھیں، اور یتیم کا جب آپ خیال نہیں رکھیں گے، وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، تو وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں یتیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ خبردار یتیم کو دھکے نہ دینا، یتیم کا کیئر کرو، یتیم کی حفاظت کریں، یتیم پہ آپ جتنی یتیم پروری کریں گے اتنا خدا آپ کو اس کا اجر و ثواب زیادہ دے گا۔ اب دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی باتیں جو کہی ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے صرف لوگوں کو ارشاد کی ہو، خود عمل نہ کیا ہو، بلکہ جب آپ اپنی پشت پر فقراء، غرباء، یتیموں کا کھانا لے کر ان کے گھروں میں خود لے کر جاتے تھے، اور یہی رات کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ دوسرے دن حضرت امام
حسن اور امام حسین جو ہیں اور حضرت علی کے جو باقی بیٹے ہیں وہ آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے، اور وہ رات بظاہر جو ہے وہ مس ہو گئی، یا جسے کہیں کہ آپ کہیں کہ تاخیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو کھانا پہنچنا تھا اگر تاخیر ہوئی یا دوسرے دن پہنچے، تو جب ان کو کھانا دیا جا رہا تھا تو یتیموں میں سے کسی نے یہ کہا کہ اے عبد خدا، وہ جانتے نہیں تھے کہ ہمیں جو کھانا دے کے جانے والا ہے وہ کون ہے، تو کہا کہ ہم کل کے بھوکے ہیں، آپ ہمارے پاس کل کھانا کیوں نہیں لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں نہیں بلکہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے کہ جن کی شہادت ہو گئی ہے، اور ہم ان کی شہادت کے تجہیز و تکفین کے امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیموں کے ساتھ آپ کا اتنا انس تھا، اور پھر وہ للہیت پہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے اس کام کے لیے یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ بیٹا آپ جا کے جائیں یتیموں کے اندر کھانا دے کے آئیں، بلکہ اپنی پشت پہ خود لے کے جاتے تھے۔ جب حضرت امام حسن امام حسین آپ کو غسل دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پشت پہ وہ غذا کے اور بوجھ کے اٹھانے کے نشانات ہیں۔ کہا کہ حضرت علی جنگ میں تھے تو آپ نے کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھائی، تو کوئی زخم نہیں ہے، کوئی نشان کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ نشان نہیں ہے کہ جو کسی جنگ میں لگا ہو، چونکہ جنگ میں پشت آپ نے نہیں دکھائی، یہ وہ بوجھ، وہ کھانے اور غذا کا ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے اور مسلسل اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے تھا کہ جو آپ یتیموں کے گھروں پہ، فقراء و مساکین کے گھروں پہ جا کر جو ہے وہ ان کو کھانا دے کر آتے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کے دن کے مطابق 21 رمضان ہے اور شہادت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اور بہت بڑا دن ہے اسلام کی نظر سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اس آج کے دن کے مناسبت سے کیا فضیلت ہے آج کے دن کی، اور کیا ہے سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، اما بعد، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو مولا کائنات امیر المومنین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ بہت بڑا اور بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ کیونکہ اس دن ایک خلیفہ وقت جو ہیں انہیں صبح کی نماز میں حالت سجدہ میں مسلمانوں کا ہی نام نہاد ایک گروہ اپنی تلوار کی ضرب سے اس نے در حقیقت میں حضرت علی علیہ السلام کا قتل نہیں بلکہ عدالت کا قتل کیا، اور ایک ایسا سانحہ تاریخ اسلام میں وقوع پذیر ہوا کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ جامع ازداد ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، ایسا شاید کسی کے مقدر میں یہ نہیں تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بیت اللہ ساری زندگی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد میں، ان کی ہمراہی میں بسر کی، اور پھر ہر کڑے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، تمام جنگوں میں شرکت کی، کفار اور مشرکین کو اپنی ذوالفقار کے ذریعے قتل کیا، دشمنان اسلام اور دشمنان رسول خدا کا خاتمہ کیا، اور پھر ایک لمبا عرصہ دین اسلام کی حفاظت اور بقا کی خاطر خاموشی اختیار کی، اور پھر جب لوگوں نے آپ کو مسند خلافت پر آنے کا جسے کہتے ہیں کہ دعوت دی، اور یہ کہا کہ اگر آج آپ نے اس منصب کو قبول نہ کیا تو روز قیامت ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کٹھن ترین حالات کا سامنا رہا، اور لیکن آپ نے اپنی اس دوران حکومت
کہ جو اگرچہ چند 4.5 سالوں پر آلموسٹ محیط ہے، اس میں آپ نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جس کی نظیر ملنے کو نہیں ہے، تاریخ کی کتب اس بات کی گواہ ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے داخلی انتشار موجود تھا اس کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کروائی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو منحرفین ہوتے ہیں ان کے جو افکار تھے، ان میں سے ایک گروہ کہ جو خوارج بن گیا۔ خارجی وہ افراد تھے کہ جو بظاہر عبادت کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن یہ خلیفہ وقت کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور بظاہر امام معصوم کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہوتا تھا وہ کوئی دین اور حق کا مطالبہ نہیں بلکہ خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں وہ اس کا لبادہ جو ہے وہ دینی لیتے تھے، کہ جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مسجد میں شہید کیا گیا۔ تو یہ انتہائی المناک، دردناک واقعہ ہے کہ جس سے یقیناً عدالت کے جو ستون ہیں انہیں وہ گرے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے امت مسلمہ جو ہے وہ اس دور جیسے دور کو پھر ابھی تک جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ بہت بڑا ثانیہ تھا اسلام کی نظر سے۔ بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ تو جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری جو باتیں ہیں، گفتگو ہے، کافی انفارمیٹیو لگی ہوں گی، اور اجازت دیجیے گا اپنے میزبان ڈاکٹر سمر عباس کو۔ اللہ حافظ۔